الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیکسٹ یونٹ سٹارٹ کریں گے، چیپٹر نمبر 3، ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 3 میں ثقافت۔ پہلے ہم نے پڑھا شہریت، پھر ہم نے پڑھا تنوع اور رواداری، یہ ہمارا نیکسٹ یونٹ ہے ثقافت۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، آپ اس کو سنیں گے، اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے، اپنے آپ کے پاس بھی نوٹس ہیں اس میں سے بھی پڑھیں گے، یاد کریں گے، اپنے کانسیپٹس پھر کلیئر کریں گے یہ لیکچر سن کے، تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ اچھے طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلچر یا ثقافت کیا چیز ہوتی ہے، کہ ایک انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ معاشرے میں رہنا ہی پسند کرتا ہے، وہ اکیلا نہیں رہتا، تبھی اس کو سوشل اینیمل بھی کہا گیا ہے ہیومن کو، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ اکیلا رہے گا تو اس سے نہیں سروائیو کر سکے گا، تو معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اس کے لیے رہنے میں بھی آسانی ہوگی اور وہ ادھر رہنے کو ہی ترجیح دے گا۔ تو جب وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے تو وہاں کے جو آپس کا میل جول ہے، ان کا رہن سہن کا طریقہ ہے، آپس میں لوگوں کا مل کر، وہاں کے جو رسم و رواج ہیں، یہ سب چیزیں مل کر جو ہے نا ثقافت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی بھی علاقے میں جب ایک گروہ مل کر رہ رہا ہے تو وہاں کا ان کا میل جول، آپس میں رسم و رواج، ان کا رہن سہن کا طریقہ، یہ سب کچھ وہاں کی کلچر کہلاتا ہے، وہاں کی ثقافت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پھر ہم اس چیپٹر میں کیا کیا پڑھیں گے وہ میں آپ کو بعد میں بھی ایکسپلین کروں گی، لیکن ابھی ہم بک ریڈنگ کی طرف چلیں گے تاکہ ہم وہاں سے جو ہے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور آپ کے سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر کریں۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف۔ جی تو بیٹا یہ ہمارا نیکسٹ باب شروع ہو گیا ہے، باب دوم، اس کا یونٹ ہے ثقافت، جو کہ سبق نمبر 3 ہے۔ اس کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں، یعنی کہ SLOs جن کو بولتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، کہ آپ جب پڑھ لیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو گیو دا آنسرز آف دیز تھنگز یا دیز کویسچنز۔ ثقافت کی تعریف کر سکیں گے اور اس کے اجزاء بیان کر سکیں گے۔ پاکستان کی متنوع ثقافت یعنی کہ ڈائیورس کلچر کی پہچان کر سکیں گے۔ مذہبی ہم آہنگی، ریلیجیس ہارمنی کو بیان کر سکیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح اقلیتیں اپنے تہوار مناتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف خطوں میں متنوع ثقافت کے احترام کا مظاہرہ بیان کریں۔ قوم اور قومیت کی تعریف کر سکیں۔ محب وطن یعنی کہ پیٹریوٹک ہونے، پاکستانی ہونے پر فخر کر سکیں۔ تو اب ہم اس یونٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کلچر، ثقافت کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ انسان معاشرتی زندگی پسند کرتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ معاشرے میں رہنا ہی پسند کرتا ہے، سوشل لائف کو وہ پسند کرتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ تو آپس کا میل جول یعنی کہ ان کا مل جل کر رہنا، رسم و رواج، ان کے ٹریڈیشنز، ٹھیک ہے، کلچر، ان کے رہن سہن کا طریقہ، مطلب ان کا وے آف لیونگ، یہ سب کچھ کیا کہلاتا ہے، وہاں کی ثقافت کہلاتی ہے۔ اب ثقافت کے نا کچھ اہم حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو سمپل ڈیفینیشن ہو گئی نا ثقافت کی، کہ انسان جب مل جل کر رہتا ہے یا ان کا رہن سہن یا میل جول کا طریقہ سارا کچھ ثقافت کہلاتا ہے، لیکن وہ طریقے کن چیزوں سے وہ بتا سکتا ہے، یعنی کہ ثقافت کے جو اہم حصے ہیں وہ کون کون سے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں۔ ان میں زبان، لباس، خوراک، تہوار اور مذہب ثقافت کے اہم حصے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان جب کسی معاشرے میں رہ رہا ہے نا، تو ان کا اگر ہم کہیں گے کہ اس علاقے کی جو کلچر ہے وہ کیسا ہے، تو ہم اس کی زبان دیکھیں گے، ہم اس کا لباس دیکھیں گے، ہم وہاں کی خوراک دیکھیں گے، تہوار دیکھیں گے، مذہب دیکھیں گے، تو پھر ہم وہاں کی ثقافت کا اندازہ جو ہے نا وہ لگائیں گے کہ اس معاشرے کی ثقافت جو ہے وہ ایسی ہے۔ سوچیں اور جواب دیں۔ پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض۔ اپنے بارے میں لکھیں۔ مجھے کھانے میں ڈیش پسند ہے۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ اس کا نیم لکھیں۔ میرا پسندیدہ لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض، آپ اس کا نیم لکھیں۔ میں ڈیش زبان بولتی اور سمجھتی ہوں، اردو زبان بولتی اور سمجھتی ہوں، یا جون سے بھی آپ کو آپ کے اکارڈنگ آنسر ٹھیک لگ رہا ہے آپ اس کو یہاں پہ لکھیں گے۔ پاکستانی قوم کی ایک خاص پہچان اور مخصوص تاریخ ہے جس سے یہاں کے لوگوں کی ثقافت کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے پاکستانی ثقافت کے بارے میں۔ پہلے ہم نے ایک سمپل ثقافت کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، لیکن اب ہم نے پڑھنا ہے کہ پاکستان کی ثقافت کیا چیز ہے، یہ کیا، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے۔ اور پاکستان کی ثقافت کو ایکسپلین کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم اس کے اہم حصوں پہ جائیں گے نا، اس کی زبان پہ، اس کے لباس پہ، اس کی خوراک پہ، اس کے مذہب پہ، اس کے تہوار پہ جائیں گے، تو یہ سب اس کے اندر آئے گا۔ پاکستانی ثقافت ایک متنوع ثقافت ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے بتائی ہے، جیسے کہ آپ نے پچھلے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا کہ متنوع کس کو کہتے ہیں، کہ چینج، ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں پہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے جب مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور عقیدے کے لوگ رہتے ہیں تو وہ متنوع سوسائٹی ہوتی ہے یا متنوع معاشرہ ہوتا ہے۔ تو پاکستانی جو ثقافت ہے نا وہ ایک متنوع ثقافت ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ پاکستان میں اب آپ کے سامنے پنجابی بھی رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں، بلوچی بھی رہتے ہیں، کشمیری بھی رہتے ہیں، گلگت بلتستان کے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز ہے نا پاکستان کے۔ پنجابی ہیں، ان کا اپنا لباس خوراک ہے،
اور تہوار ہیں، مذہب ہے. سندھی ہیں ان کا اپنا ہے، بلوچیوں کا اپنا ہے، کشمیری کا اپنا ہے، KPK میں اپنا ہے، اس طرح گلگت بلتستان میں اپنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے نمایاں آثار جو ہے نا وہ ہر ایک کی ثقافت پہ نمایاں بھی ہیں. آئیے پاکستان کی متنوع ثقافت کے بارے میں جانیں. سب سے پہلے ہم پڑھنے لگے ہیں زبان، لینگویج. تو زبان کسی بھی ثقافت کا اہم حصہ ہوتی ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں پہچان کرواتی ہے آپ کی، یا اس سے آپ انٹروڈکشن آپ دے سکتے ہیں اپنا. تو لینگویج جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو. اردو زبان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جس کو ہم لوکل لینگویجز کہتے ہیں. مطلب پاکستان میں ظاہر ہے مختلف جگہیں ہیں نا، سندھی، بلوچی، پشتو، ساری یہ کشمیری، تو یہاں پہ زبانیں بھی جو ہے نا وہ ان کے حساب سے ہی بولی جاتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں یہ علاقائی زبانیں ہیں، جیسا کہ بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتو، شینا، بلتی اور کشمیری. اس طرح تھاری، گجراتی، براہوی، بروشکی، ہندکو، سرائکی، پوٹواری وغیرہ بھی مختلف علاقوں میں بولی جانے والی مقامی زبانیں ہیں. یعنی کہ یہ اکثر آپ کو پتہ ہے، آپ کو کچھ کے نیمز بھی نہیں آتے ہوں گے کیونکہ ظاہر آپ اردو بولتے ہیں، یا میکسیمم آپ کو پنجابی پتہ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے دوسرے علاقے ہیں، جو مختلف اس کے جو صوبے ہیں آگے سے، ان کے بھی علاقے ہیں، ان میں یہ مختلف زبانیں جو ہے نا یہ بولی جاتی ہیں. نیکسٹ آپ کا جو اہم حصہ ہے وہ لباس. آپ کسی بھی ثقافت کو لباس سے پہچان سکتے ہیں. پہلے سب سے نمبر 1 پہ کس سے پہچان سکتے ہیں؟ اس کی زبان سے. نمبر 2 پہ اس کے لباس سے. پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض. پاکستان میں مختلف حصوں میں مختلف انداز میں اس کو پہنا جاتا ہے. شہروں میں لوگ شرٹ اور پتلون بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جس کو آپ پینٹ شرٹس بولتے ہیں. دیہی علاقوں میں لوگ دھوتی، کرتا، لنگی، لاچا اور پگڑی کا استعمال کرتے ہیں. لوگ واسکٹ اور شیروانی بھی پہنتے ہیں. صحرائی علاقوں میں خواتین غرارہ، قمیض، لمبی چادر اور بازوؤں میں چوڑیاں پہنتی ہیں. میدانی علاقوں میں موسم کی مناسبت سے ہلکے اور گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں، موسم کی مناسبت سے ہم کپڑے پہنتے ہیں. گرمی ہے تو ہم لوگ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اور تھوڑے پتلے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اگر سردی ہے تو ہم موٹے کپڑے پہنیں گے. پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر گرم اور اونی کپڑے استعمال ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی بھی جو نارتھ کی سائڈ ہے وہاں پہ پہاڑ ہیں اور وہاں پہ ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے، ٹیمپریچر وہاں پہ کم ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اونی کپڑے پہنتے ہیں یا موٹے کپڑے پہنتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر لوگ سرخ رنگ یا شوخ رنگ کا لباس استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے انفارمیشن باکسز ہیں، اس کو دیکھ لیں ساتھ ساتھ. کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچی اور سندھی خواتین جو ہوتی ہیں نا، ان کے جو کرتے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک جیب بنی ہوئی ہوتی ہے. اس جیب کو کیا کہتے ہیں؟ پوڈو. کیا کہتے ہیں؟ پوڈو. کیا آپ مزید جانتے ہیں کہ وادی چترال اور ہنزا کی خواتین جو ہیں یہ سیاہ رنگ کا ایک چوگا سا پہنتی ہیں اور سر پر ایک خاص سپی لگی ٹوپیاں پہنتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک بلیک سا ڈریس ہوتا ہے جو وادی چترال اور ہنزا کی جو خواتین ہوتی ہیں. نیچے انہوں نے آپ کو پکچر میں پاکستان کی ثقافت کے مختلف انداز بتائے ہوئے ہیں، جیسے ان میں سے ایک بلوچی ہے، ایک سندھی ہے، ایک پنجابی ہے، ایک کشمیری ہے، ایک گلگت بلتستان کی ہے. تو یہ اب ان کے آپ دیکھیں، ان کے لباس سے ان کی ثقافت آپ کو پتہ لگے گی. تو اس لیے لباس جو ہے نا یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس سے وہاں کی ثقافت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. نیکسٹ آپ جو پتہ لگاتے ہیں نا وہ پکوان ہوتے ہیں، فوڈز ہوتے ہیں کہ وہ کیسے کھانے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پنجاب میں لوگ اور طرح کی ڈشز یوز کریں گے، سندھ میں لوگ اور طرح کے کھانے کھاتے ہیں، KPK میں اور طرح کی ڈش استعمال کی جاتی ہے. تو اس کی ریڈنگ ہم میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پاکستان کے ہر علاقے کے خاص پکوان ہیں. پاکستان کے تمام علاقوں میں گوشت سے مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں. یعنی کہ گوشت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہر علاقے میں یوز ہو رہی ہے، لیکن اس سے بننے والی ڈشز جو ہیں نا ان میں فرق ہے، وہ مختلف ہیں. جیسا کہ کڑھائی گوشت، نہاری، سجی، چپٹی کباب اور پائے وغیرہ. اس کے علاوہ پکوانوں میں مکئی کی روٹی، ساگ، پائے، بریانی، سبزیاں اور دالیں بھی شامل ہیں. مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ دودھ کی چائے اور قہوے کا استعمال کرتے ہیں. میٹھے میں لوگ فرنی، کھیر، سویاں، حلوہ اور زردہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے نیچے آپ کو پکچرز بھی بنا کے اس کی دی ہوئی ہیں. دیکھیں، یہ کڑھائی گوشت کی پکچر ہے، یہ بریانی کی پکچر ہے، یہ پائے کی پکچر ہے، یہ مکئی کی روٹی اور ساگ کی ہے. اس میں سے کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پنجاب میں یوز ہوتی ہیں زیادہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں پشاور کے، کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ پشاور کے قصہ خوانی بازار میں چائے کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں. یہاں بادام، اخروٹ، چلوزے اور کشمش کی فروخت عام ہے. پشاور میں جو ڈرائی فروٹ ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے، یہ بازار ہے ایک بہت مشہور پشاور کا، آپ نے بھی اس کا نام سنا ہوگا، قصہ خوانی بازار. وہاں پہ چائے کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں. اور اس کو قصہ خوانی بازار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں پہ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اسی لیے اس کو جو ہے نا قصہ خوانی بازار کہتے ہیں. اس کے بعد ہے میلے اور تہوار. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں فیئرز اینڈ فیسٹیولز. پاکستانی مسلمان اپنے علاقائی، مذہبی اور قومی تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں. عید الفطر، اب پاکستان کے جو مختلف تہوار ہیں جن میں ان کے علاقائی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں جو جس میں مذہب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کے قومی بھی ہوتے ہیں.
اب عید الفطر جو ہے جس طرح یہ مذہبی تہوار ہے، عید کا مناتے ہیں، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، عید الفطر کے موقع پر لوگ عید کی نماز کے بعد دوستوں، رشتہ داروں، ہمسایوں سے ملنے جاتے ہیں۔ اس موقع پر سوئیوں، کھیر، حلوے اور مٹھائیوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، قربانی کا گوشت غریبوں اور رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں مختلف علاقائی تہوار بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ علاقوں کے لحاظ سے، فار ایگزامپل جشن بہاراں ہوتا ہے، جشن لاڑکانہ ہوتا ہے، میلہ کالام میلہ ہوتا ہے، پیر چناسی، جشن نوروز میلہ، میلہ مویشیاں، ٹھیک ہے، کنگ اینڈ ہارس اینڈ کیٹل شو وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا یہ علاقائی تہوار منائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک انفارمیشن باکس دیکھ رہے ہیں کہ عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور اسے چھوٹی یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے، اس کو عید قربان بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مزار کہاں پہ ہے، ان کا مزار لاہور میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس داتا گنج بخش حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مشہور ہیں۔ اب یہ میلے ہیں، آپ جتنے بھی جو صوفیہ کرام ہیں ان کے مزاروں پر جو ہے نا وہ میلے لگتے ہیں، اس میں بھی بہت لوگ جاتے ہیں۔ ان عرسوں اور میلوں کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان میلوں میں مختلف اشیاء کی نمائش لگتی ہے۔ اشیاء کی نمائش میں مختلف علاقوں کی دستکاریاں، یعنی کہ دستکاریاں کہتے ہیں ہینڈی کرافٹس کو، مطلب جو مختلف علاقوں میں جو صوبوں میں خواتین ہاتھ سے کام کرتی ہیں نا، اس کو دست کہتے ہیں ہاتھ کو، کاری کہتے ہیں کام، ہاتھ کا کام اس میں دکھایا جاتا ہے، مطلب کڑھائیوں والی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، شیشے لگے ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، واسکٹس ہوتی ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ برتن بھی ہوتے ہیں، شو کروائی جاتی ہیں۔ پھر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مزید جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس مبارک مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ملک بھر میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جسے جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جشن بہاراں ہیں جو کہ لاہور میں لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جشن بہاراں کی پکچر بنائی ہوئی ہے، یہ کالام میلہ کی پکچر ہے، یہ شندور پولو گراؤنڈ ہے ایک، یہ گلگت میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ اس کا علاقائی تہوار منایا جاتا ہے۔ ان عرسوں اور میلوں میں بچوں کے لیے بہت سے جھولے ہوتے ہیں اور مزے مزے کے کھانے بھی ہوتے ہیں، لوگ ان میلوں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے مذہبی ہم آہنگی، یعنی کہ ریلیجیس ہم آہنگی، آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں دنیا کے بیشتر مذاہب کے لوگ آباد ہیں، مطلب پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، ان میں مسلمان بھی رہتے ہیں، مسیحی یعنی کہ کرسچنز بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پارسی وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو بھی بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اقلیتیں جو لوگ کم ہیں، مائنورٹیز میں ہیں، ایک ہوتی ہے میجورٹی جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اقلیتوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے اکثریت اور اقلیت۔ اکثریت میں مسلمان ہیں، اقلیتوں میں جو ہے نا یہ دوسری جو مسیحی ہو گئے، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، یہ سارے اقلیت میں ہیں۔ تو اس کا اظہار قومی پرچم میں موجود سفید رنگ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا جو پاکستان کا جو سبز جھنڈا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سبز اور سفید دو رنگ ہیں۔ جو سبز رنگ ہے نا وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ہے، جو وائٹ کلر ہے نا اس میں جو سفید حصہ ہے وہ تھوڑا کم ہے، وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو لوگ کم ہے نا تو وہ ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تھا تو اپنے سارے ایڈریسز میں یہ کہا تھا کہ اقلیتوں جو ہے نا ان کی بہت خیال رکھنا ہے، ان کو ان کے تحفظ دیے جائیں گے، ان کو آزادی رائے دی جائے گی تاکہ وہ بھی پاکستان میں خوشحالی سے رہ سکیں۔ پاکستان میں اقلیتیں آزادی سے زندگی گزارتے ہوئے اپنے عقائد اور رسم و رواج پر عمل بھی کرتی ہیں اور اپنے تہوار بھی مناتی ہیں۔ آپ مسلمانوں کے تہواروں سے متعلق جانتے ہیں، آئیے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تہواروں کے بارے میں بھی جانیں، ٹھیک ہے۔ کرسمس مسیحیوں کا تہوار ہے جو 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ وہ اپنے گرجا گھر سجاتے ہیں، یعنی کہ اپنے جو ان کے جو چرچ ہوتے ہیں اس کو سجاتے ہیں، مذہبی تقریبات ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سکھ مذہب کے لوگ اپنے نئے سال کا آغاز بیساکھی مناتے ہوئے کرتے ہیں، مذہبی گیت گاتے ہیں، موم بتیاں روشن کرتے ہیں، مختلف رسومات ادا کرتے ہیں،
اور ہندو دیوالی مناتے ہیں۔ اس تہوار پر وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھروں کے اندر اور باہر چراغ اور دیے جلائے جاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ہندو رنگوں کا تہوار بھی ہولی بھی مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کا ایک اور تہوار ہوتا ہے کلرز کا نا، رنگوں کا، اس کو کہتے ہیں ہولی، یہ وہ بھی مناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اپنے انفارمیشن باکس میں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف گروپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ ہر گروپ پاکستان کی ثقافت سے متعلق ایک چارٹ بنائے۔ اس صوبوں اور مختلف خطوں سے متعلقہ لباس، پکوانوں اور میلوں کی تصاویر بھی چسپاں کریں۔ یعنی کہ آپ ایک چارٹ پیپر لے لیں اور آپ مختلف گروپس میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ ایک گروپ لے لے، ایک بچہ جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ بنا لے گروپ، اور اس میں وہ اس کے فار ایگزامپل پنجاب ہے تو پنجاب کی ساری جو ان کے جو پکوان ہیں یا پھر جو ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کے لباس ہیں، ان کی تصویریں لگائیں اور اس کے بارے میں لکھیں۔ ایسے طریقے بتائیں جن میں مختلف مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ امن، بھائی چارے اور انسانیت کے فروغ کے لیے ایک جیسے اقدامات اٹھاتے ہیں، اور ان اقدامات کی فہرست بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان کی متنوع ثقافت، یعنی کہ ڈائیورس کلچر آف پاکستان۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ڈائیورس کا مطلب ہوتا ہے چینج، تو پاکستانی ثقافت میں بھی مختلف انداز ہیں اس کے، پنجابی بھی ہیں یہاں پہ، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، گلگت بلتستان، یہ سارے مل کر ایک متنوع ثقافت کہلاتی ہے پاکستان کی۔ ہمارا تعلق پاکستان کے کسی بھی ثقافتی گروہ سے ہو، لیکن ہم سب ایٹ دی اینڈ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں اور ایک قوم ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے جہاں ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہاں رواداری، امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہولڈ آن اینڈ پلیز ٹیل، آپ نے پاکستان میں رہنے والے مختلف لوگوں اور ان کے رہن سہن کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پنجاب کے لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کا لباس شلوار قمیض ہے، یہ کھانے میں کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، ساگ ہو گئی، لسی ہو گئی، ٹھیک ہے، ایسے کھانے کھاتے ہیں پائے۔ اور آپ بتائیں کہ ان کی مشترکہ خصوصیات کون سی ہیں، مطلب سارے پاکستانی ہیں لیکن وہ پنجاب میں رہنے والے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، لیکن ان کی کوئی ایسی بھی تو خصوصیات ہوں گی نا جو ایک جیسی ہوں گی، تو وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ آپس میں کہ وہ کون سی ہیں، وہ ایسی کون سی خصوصیات ہیں۔ فار ایگزامپل میرے نزدیک ہے جس طرح کہ پاکستانی سارے بہت مہمان نواز ہیں، یہ ان کی مشترکہ خصوصیات ہے کہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ سب کو بہت عزت سے احترام سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ دیکھیں پاکستانی ہونے پر فخر، پراؤڈ ٹو بی پاکستانی۔ اگرچہ ہم سب مختلف ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ پنجابی جو ہیں وہ پنجابی ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، گلگت بلتستان کے جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے اس سے تعلق رکھتے ہیں، کشمیری جو ہیں وہ کشمیر کی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی درج ذیل وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک جو ہے نا وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں جمہوری نظام حکومت قائم ہے، یعنی کہ پاکستان کی ایک اچھی جو پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جمہوری نظام حکومت ہے، یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، مطلب یہاں پہ عوام کے ووٹ کے ذریعے جو حکومت بنائی جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ہے۔ عوام اپنے اظہار کرتی ہے اپنی رائے کا اور پھر ان کے ووٹ سے جو ہے نا وہ لیڈر کو چوز کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی قومی زبان اردو ہے، یہ زبان ملک کے کونے کونے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دیا جاتا ہے، مطلب جو مائنورٹیز ہیں، جو لوگ کم ہیں، ان کو بھی جو ہے رائٹس ان کے پورے پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ وادی سندھ، گندھارا، مہر گڑھ جیسی قدیم ترین تہذیبیں بھی اس سرزمین پر آباد ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور مضبوط بہادر مسلح فوج رکھتی ہے۔ پاکستان ایک طبعی خد و خال میں، یہاں پہ پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، میدان ہیں کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہاڑی سلسلہ بھی بہت زیادہ ہے، میدانی علاقے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، صحرائی علاقے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب پلیٹوز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، سطح مرتفع جن کو بولتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے بھی پاکستان کی جو لینڈ ہے یہ بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر موسم سے نوازا ہے اور پاکستانی نہایت مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو یونٹ ہے یہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے پیچھے آپ کی قوم کی، کہ قوم کس کو کہتے ہیں، تو لوگوں کا ایسا گروہ جو ایک مخصوص خطے یا علاقے میں رہتا ہو اور ان لوگوں کی اقدار، یعنی کہ ان کی ویلیوز، ان کی روایات، ان کے ٹریڈیشنز، ان کے مفادات، ان کے فائدے، مذہب اور ثقافت کی خصوصیات مشترک ہوں، یعنی کہ ایک جیسی ہوں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ قوم کہلاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قومیت ہے، کہ کسی خاص ریاست سے تعلق رکھنے کی قانونی حیثیت قومیت کہلاتی ہے، کہ اگر ہمیں خاص ریاست سے، فار ایگزامپل ہم پاکستانی ریاست سے تعلق رکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں کی قانونی حیثیت حاصل ہے، تو یہ ہماری ایک قومیت ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد یہ وہی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا، میل جول مذہب ثقافت کا اہم حصہ ہیں، ٹھیک ہے. پاکستانی ثقافت کے مختلف انداز ہیں. قوم سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہے جو ایک مخصوص خطے یا علاقے میں رہتا ہے اور ان کی اقدار، روایات اور مذہب کی خصوصیات مشترک ہوتی ہیں. کسی خاص ریاست سے تعلق رکھنے کی قانونی حیثیت قومیت کہلاتی ہے. یہ سارے وہی پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے ریڈنگ میں ڈسکس کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں جس میں اس کا یہ کویسچن آنسرز ہیں، شارٹ کویسچنز ہیں. اس کے لانگ کویسچن اس کا ایک ہوگا اور وہ میں آپ کو اس میں نوٹس میں سے اس کو ڈسکس کروں گی اور آپ کو ایکسپلین کروں گی. جی ہم اس کے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. سوالات کے مختصر جوابات دیں. پہلا سوال ہے کہ ثقافت کی تعریف کریں. تو انسانی رہن سہن، آپس کا میل جول، جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ انسانوں کا آپس میں رہنا، ان کا ملنا جلنا، رسم و رواج اور ان کا طریقہ ثقافت کہلاتا ہے. نیکسٹ کویسچن آپ کا قوم سے کیا مراد ہے، وہ بھی میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ریڈنگ میں کہ لوگوں کا ایسا گروہ جو ایک خاص خطے یا علاقے میں رہتا ہو، یعنی کہ خاص جگہ پہ رہتا ہو اور ان لوگوں کی اقدار، روایات، مفادات، مذہب اور ثقافت کی خصوصیات ایک جیسی ہوں، قوم کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے قومیت کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو ایکسپلین کیا. کسی خاص ریاست سے تعلق رکھنے کی قانونی حیثیت قومیت کہلاتی ہے. پاکستان کے ثقافتی گروہوں کے نام کون سے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی متنوع ثقافت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. اور متنوع ثقافت میں اس کے ثقافتی گروہ کون کون سے ہیں، سندھی، بلوچی، کشمیری، پنجابی، گلگت بلتستان کی ثقافت وغیرہ. اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں. ان میں اب آپ کا جو کویسچن نمبر ایک یہ والا ہے کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس پر آپ بحیثیت پاکستانی فخر محسوس کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ریڈنگ میں بہت سارے پوائنٹس ایکسپلین کیے کہ پاکستانی ہونے پر فخر کیوں ہیں. آپ نے کوئی سے 4 اس میں لکھنے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو کروائے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. اس کی درجہ ذیل وجوہات ہیں. نمبر 1، پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جہاں جمہوری نظام حکومت قائم ہے. پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں اقلیتوں کا تحفظ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر موسم سے نوازا ہے. پاکستانی نہایت مہمان نواز ہیں. اس کے بعد آپ کا جو اگلا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کی ثقافت کا سب سے دلچسپ پہلو کون سا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک کریٹیو کویسچن ہے کہ آپ کو پاکستان کی ثقافت کا سب سے دلچسپ پہلو کون سا لگتا ہے. یعنی کہ آپ نے اتنے سارے اس میں تہوار آپ نے پڑھے ہیں کہ آپ کو مطلب جس طرح آپ نے مختلف میلوں کے بارے میں پڑھا ہے، مختلف تہواروں کے بارے میں، جشن بہاراں کے بارے میں، تو آپ کو کون سا انٹرسٹنگ لگتا ہے پہلو، اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی ثقافت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اس میں ایک کالم بنایا گیا ہے، پکوان، لباس، زبانیں، میلے اور تہوار. ٹھیک ہے، اس میں آپ لکھ دیں گے کہ آپ مختلف علاقے ہیں تو پنجاب ہے، پنجاب کے پکوان لکھ دو گے آپ. پنجاب میں ساگ اور لسی ہے فار ایگزامپل. شلوار قمیض پنجابی زبان ہے. میلے اور تہوار اس کے کون کون سے ہیں، جشن بہاراں ہیں، جشن عید میلاد النبی ہے جو کہ وہ تو خیر سارے ملک میں ہی منایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ لکھ دیں گے سندھی. تو سندھی کی جو سندھ میں پکوان یوز ہوتے ہیں آپ وہ لکھ دیں گے. سندھی لباس کے بارے میں، سندھی زبان کے بارے میں، سندھی میلے اور تہوار کے بارے میں. پھر بلوچی لکھ دیں گے. اس طرح آپ نے جتنے بھی پروونسز ہیں اس کے بارے میں آپ لکھیں گے اس کالم میں، اور اس کو آپ جو ہے نا فل کریں گے. اس سے آپ کی ایک سرگرمی بھی ہو جائے گی اور ساتھ آپ کی نالج میں بھی اس میں اضافہ ہو جائے گا. پھر ہے کہ اپنی علاقائی ثقافت، زبان، لباس، تہوار اور پکوان کے بارے میں چند جملے اپنی کاپی پہ لکھیں. یعنی کہ آپ اپنے علاقائی جو آپ کا جو ثقافت ہے، اس کا جو زبان ہے، فار ایگزامپل آپ کا پنجاب ہے تو آپ پنجاب کے بارے میں لکھیں گے کہ زبان، لباس، آپ کے تہوار اور آپ کا پکوان. ٹھیک ہے، اور اس کے یہ سارا بک ورک یہی والا ہے جو آپ کی بک پہ بھی دیا گیا ہے. یہی وہ کالم ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ پکوان لکھیں گے مختلف صوبوں کے، لباس لکھیں گے، زبانیں، میلے اور تہواریں لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے علاقائی اس کے بارے میں لکھیں گے، زبان، پکوان اور تہوار کے بارے میں. پھر یہ کچھ سرگرمیاں بتائی گئی ہیں اینڈ پہ. اس میں یہ ہے کہ آپ وزٹ کریں اور اپنی ڈائری میں اس چیزوں کے بارے میں آپ لکھیں. عجائب گھر جائیں، لاہور میوزیم جائیں، اس میں آپ نے ثقافت کے جو پہلو آپ کو نظر آئیں گے آپ ان کے بارے میں لکھیں. ٹھیک ہے، پھر مختلف جو ہے اس میں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ رضاکارانہ طور پر اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ ایسے کام کریں جن سے کمیونٹی کے افراد کا میل جول بڑھ سکے. تحفے تحائف اکٹھے کر کے اقلیتوں کے تہواروں پر کچھ بچوں سے آپ لوگ مل کر آپس میں تحفے تحائف لیں، اور آپ کے ارد گرد جو وہ بچے جو مسلمان نہیں ہیں، جو اقلیتوں میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تہوار ان کے ساتھ منائیں. یہ ساری سرگرمیاں ہیں جو کہ ایک تخلیقی طور پہ بھی آپ کر کے اپنے انفارمیشن میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اور ایک آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی بھی وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ لاسٹ پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کو بورڈ پہ ایکسپلین کروں گی.
جو میجر پوائنٹس ہم نے اس یونٹ میں پڑھے ہیں ان کے بارے میں، تاکہ ہم اس یونٹ کو وائنڈ اپ کریں. تو چلیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی ابھی ہم نے ریڈنگ کی تھی اپنے یونٹ کی ثقافت. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل ایکسپلین کیا کہ ثقافت میں کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، پاکستانی ثقافت کیا ہے، پاکستانی میلے، پاکستانی تہوار. ٹھیک ہے، پاکستانی ہونے پر فخر کیوں ہے ہمیں، یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر پڑھی. جو میجر پوائنٹس تھے میں نے آپ کو اس کے لانگ کویسچنز ایکسپلین کر دیے، شارٹ کویسچنز بک میں سے اس کی ایکٹیویٹیز ایکسپلین کی. تو لاسٹ میں جو اس کے میجر پوائنٹس ہیں وہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس یونٹ کو وائنڈ اپ کریں. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا ثقافت کے بارے میں کہ آپس کا میل جول، رہن سہن اور رسم و رواج کا طریقہ ثقافت کہلاتا ہے. جب آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں سے جو آپ کا میل جول ہے، آپ کا رسم و رواج ہے، آپ کا رہنے سہنے کا طریقہ ہے، وہ وہاں کی ثقافت ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ثقافت کے اہم حصے کون کون سے تھے جس کو دیکھتے ہوئے آپ ثقافت کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں کیا تھا؟ زبان، لباس، خوراک، تہوار اور مذہب. یعنی کہ آپ زبان دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل پنجاب کی ثقافت آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زبان کیا ہے؟ پنجابی ہے. لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض ہے. خوراک کیا ہے؟ لسی، ساگ، روٹیاں، پراٹھے، جو بھی ہے. تہوار، مذہب. ٹھیک ہے، یہ آپ وہاں کے تہوار کون سے ہیں، مذہب، سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے پھر ہم ایکسپلین کریں گے. پاکستانی ثقافت. ٹھیک ہے، پاکستانی ثقافت جو ہے یہ ایک متنوع ثقافت ہے، یعنی کہ ڈائیورس کلچر ہے پاکستان میں. یہ وہی چیز ہے متنوع، یعنی کہ پاکستان میں مختلف ثقافتی انداز کے لوگ رہتے ہیں، جن میں پنجابی ہیں، سندھی، بلوچی، کشمیری اور گلگت بلتستان کی ثقافت وغیرہ. ٹھیک ہے، لاسٹ پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور وہ کیوں ہے. اس کے کچھ پوائنٹس تھے کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر کیوں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جہاں پہ جمہوری نظام حکومت قائم ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر موسم سے نوازا ہے. پاکستانی لوگ بہت نہایت مہمان نواز ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سرزمین دی ہے کہ جس میں میدانی علاقے بھی ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں، صحرائی علاقے بھی ہیں، پٹھوار بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے اس لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس کی لینڈ کو. اس کے بعد ہے لاسٹ تھا قوم اور قومیت کی تعریف. وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی کہ قوم کسی بھی خاص خطے میں رہتے ہوئے جب لوگوں کے اقدار اور روایات کی جو خصوصیات ہیں وہ مشترکہ ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، تو وہ قوم کہلاتی ہے. اور قومیت کہتے ہیں کسی خاص ریاست سے تعلق رکھنے کی قانونی حیثیت کو. تو یہ میجر پوائنٹس تھے جو ہم نے اس کے اندر آپ کو میں نے ایکسپلین کیے. آپ کو کچھ سرگرمیاں بھی بتائیں، ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی دیکھیں. تو آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ بہت سارے کویسچنز دینے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا ثقافت کا. اور اپنا بھی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.